السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تعالی آج ہم پارہ نمبر 2 شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کنٹینیو ہو رہی ہے. جو مضمون انشاءاللہ تعالی اس وقت آ رہا ہے تھوڑا سا اس کا پس منظر ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے تاکہ مضمون سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. بنی اسرائیل کا ذکر الحمدللہ آپ نے کل سنا. بنی اسرائیل جو تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی الہی ہوئی شریعت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم الحمدللہ سنتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ تو تصدیق کر رہے ہیں تورات کی، یعنی کہ تصدیق کر رہے ہیں آپ تورات کی شریعت کی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی. اسلامی شریعت نازل ہو رہی تھی رفتہ رفتہ تدریجاً. جہاں جہاں اسلام نے احکامات مسلمانوں کو دے دیے تھے مسلمان انہی کو فالو کر رہے تھے، اور جہاں جہاں ابھی تک کوئی اسلام نے قرآن نے حکم نہیں دیا تھا ان علاقوں میں زندگی کے مسلمان تورات ہی کی شریعت کی پیروی کر رہے تھے. آگے بھی انشاءاللہ جب روزوں کا ذکر آئے گا وہاں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے آ جائے گی. اب نماز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. نماز یہودی بھی پڑھا کرتے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر خانہ کعبہ سے ایک لائن آپ ڈرا کریں تو اسی سمت میں آگے بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، یعنی کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کرنا مکے میں ممکن تھا. تو آپ اسی طرح رخ کر رہے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کا قبیلہ بیت المقدس تھا. جب آپ مدینے تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. مدینے آنے کے بعد بیت المقدس پلس خانہ کعبہ کی طرف اکٹھا رخ کرنا ممکن نہیں رہا تھا، تو آپ نے بیت المقدس ہی کو اپنا کعبہ بنایا. اس سے ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کو فوری طور پہ کوئی الارم بیلز ان کی نہیں بجی، ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی نیا دین آ رہا ہے. ان کو لگا یہ تو ہمارے ہی فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کو فالو کر رہے ہیں. لیکن یہودیوں کی اپنی کتابوں میں یہ علامت، یہ نشانی موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور دین ابراہیمی اور خانہ کعبہ سے جو محبت تھی تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے. اب اس ذکر سے یہاں کا اس موضوع کا اس وقت آغاز ہو رہا ہے. تحویل قبلہ کا ذکر ہے. تحویل سے مطلب ہے چینج کر دینا، حول یحول چینج کر دینا، ڈائریکشن چینج کر دینا. تو یہاں پر کم عقل یا کم علم یا جذباتی یا متعصب پریجوڈس لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند نہیں کہا. اس لیے کہ جب نیگیٹو جذبات انسان کے اوپر بہت حاوی ہو جاتے ہیں انسان بہت زیادہ مظاہر پرست ہو جاتا ہے. مظاہر پرست آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ جو ظاہری چیزیں ہیں، جو ریچولز ہیں ان پر بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ دین کی روح نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کے پاس موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے. اگر قبلے کا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے تو قبلہ بتا دیا اللہ نے کہ قبلہ خود کوئی پوجا جانے والا بت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تم اللہ کے ماننے والے بنو. گورنمنٹس ہوتی ہیں، گورنمنٹس رولز بناتی ہیں تو انسان ان رولز کو فالو کرتا رہتا ہے. اور جب گورنمنٹ کوئی رول چینج کر دیتی ہے تو ہم جو ہوتے ہیں وہ نئے رول کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ہم پرانے رول پہ نہیں چلتے. کیوں؟ اس لیے کہ فرما برداری بہرحال حکومت کی مطلوب ہے کہ گورنمنٹ کے تم فرما بردار بنو، بی اوبیڈینٹ، بی لوئل ٹو دا گورنمنٹ. تو یہاں بھی اللہ سے لوئلٹی کا یہ ٹیسٹ بھی ہے. تو اللہ نے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کے شریعت میں ذرا یہودیوں کی لوئلٹیز کو بھی ٹیسٹ کر لیا کہ یہ رسومات کو پوج رہے ہیں یا واقعی اللہ کو پوجنے کا دعویٰ ان کا سچا ہے. اب جو یہودیوں کی طرف سے تحویل قبلہ پر، قبلے کے چینج ہونے پر اعتراضات آ سکتے تھے ان کو یہاں پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے. فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس سے یکایک پھر گئے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے، جیسے کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کیا نئی نئی باتیں آج دین کی سنائی دے رہی ہیں، وہ نئی نئی باتیں نہیں ہوتی، وہ سنت ہی سے ثابت ہوتی ہیں، قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، ثبوت موجود ہوتا ہے، ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرائی ہوتی۔ تو کبھی کسی چیز میں آپ کو کبھی کنفیوژن ہو، آپ ایک کام کیجئے، سورہ فاتحہ والی دعا اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو درست راستے کی تو ہدایت دے دے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا دل کھول دے گا حق کے لیے۔ اب مسلمانوں سے اس کے بعد خطاب کیا جا رہا ہے، یہ تحویل قبلہ کی اہمیت کو بھی سمجھ لیجئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنی شریعت ان کے پاس رکھوائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری یہ بنائی تھی، فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری ان کی یہ بنائی تھی کہ وہ باقی دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، ایک لنک تھے وہ، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کو فضیلت یاد رہ گئی، ذمہ داری یاد نہیں رہی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، نعمت کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ نعمت ہے اور نعمت کے ساتھ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، یہ انسان کے اندر تکبر، اکڑ، خود پسندی پیدا کرنے والی چیز بن جائے گی۔ انسان سوچے گا میں ہوں ہی کوئی بڑی اسپیشل کہ اللہ نے مجھ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ دیا ہے۔ اپنی نعمتوں کو یاد کر لیجئے، اپنے گھروں کو، اپنے اے سیز، اپنی گاڑیوں کو، وارڈروبس کو، اپنے فریجز کو اور اپنے گیجٹس کو ذہن میں لے آئیے، نعمتیں ہیں، ذمہ داریوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر نعمت کے ساتھ ذمہ داری یاد رہتی ہے، انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ نعمت پر اتراتا نہیں، وہ فکر مند ہوتا ہے کہ اس نعمت کا حق میں کس طرح سے ادا کر دوں۔ تو بنی اسرائیل کو فضیلت یاد رہ گئی اور ان کو یہ ذمہ داری یاد نہ رہی۔ جب ذمہ داری یاد نہ رہی تو غافل ہی ہو گئے، چند ہی لوگ ایسے ان کے اندر تھے جو کہ یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے، باقی میجورٹی جو ان کے عوام تھے وہ اس ذمہ داری سے غافل تھے۔ اور جب میجورٹی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نعمت کی قدر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نعمت واپس لے سکتا ہے، کوئی انڈسپینسبل نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ نے ان سے یہ نعمت واپس لے لی، دنیا کی امامت کا منصب اللہ نے ان سے واپس لے لیا، اللہ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور اب یہ رسپانسبلٹی، یہ نعمت کس کو دی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح، جیسے یہودیوں کو، جیسے بنی اسرائیل کو بنایا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو۔ جب کم کا ذکر آئے، یا ایھا الذین آمنو کا ذکر آئے، آپ کہیے لبیک یا اللہ، اللہ میں حاضر ہوں، نہ دائیں دیکھیے نہ بائیں دیکھیے، نہ یہ سوچیے اچھا کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیا سعودی عرب میں رہنے والوں کو، کیا امریکہ میں رہنے والوں کو، کیا جماعت اسلامی والوں کو، کیا الہدا والوں کو، کیا یہ بس انہی کی ذمہ داری رہ گئی ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو ایک بس ہاؤس وائف ہوں، اب مجھ پہ کیا ذمہ داری آ سکتی ہے؟ تو یہ خطاب ایک ایک سے ہے، ہر مرد، ہر عورت سے، ہر عاقل بالغ جو بھی سین ہے، ایڈلٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، اس پر یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا آئی کیو دیکھ لیجئے، اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، میں اپنا دیکھ لوں، یہ ایک ایک ہم میں سے اگر اس خطاب کا اپنے آپ کو، اس کا ایڈریس ہی سمجھے گا تو آپ دیکھیں کہ اس امت پر کتنی جلدی بہار آئے گی، یہ جو خزاں ہم پر چھا گئی ہے یہ کتنی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ اگر یہاں جتنی ہم خواتین بیٹھی ہیں ہم ذرا سا بھی اپنا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالنا شروع کر دیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح بنایا ہے تو ہم نے اب اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم کو کیا بنایا؟ امتاً وسط، درمیانی امت۔ وسط کا مطلب درمیانی بھی ہوتا ہے، وسط کا مطلب بہترین بھی ہوتا ہے۔ کیوں بہترین امت بنایا؟ کیا تمہاری 4 آنکھیں ہیں؟ کیا تمہارے 4 کان ہیں؟ کیا 2 زبانیں ہیں؟ نہیں، بہترین اس لیے بنایا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اور تمہارے پاس بہترین کتاب موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین کہا ہے۔ ابھی تک تو سلسلہ یہ رہا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کی کڑی بنائی، اللہ تعالیٰ پیغام دیتا تھا فرشتے کو، جبریل علیہ السلام کو، تو اس رسالت کی سنہری زنجیر شروع ہوتی ہے ہمارے رب سے،
اس میں ایک فرشتہ رسول ہوا کرتا تھا، پیغامبر، میسنجر، اور وہ جو رسول فرشتہ ہوتا تھا وہ دنیا میں کسی ایک انسان رسول پر اللہ کا پیغام نازل کر دیا کرتا تھا. اور وہ جو رسول ہوا کرتے تھے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پیغام باقی انسانوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. یہ طریقہ رہا. اللہ جانتا تھا کہ آگے دنیا کی آبادی کو کتنا پھیلنا ہے اور کتنے بڑے جغرافیکل لوکیشن پر انسان بسنا شروع ہو جائیں گے. ایسے وقت کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ایک رسول ہو سکتا ہے کافی نہ ہوتا، سب تک پیغام نہ پہنچا سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ تو ختم کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن رسالت کا کام ختم نہیں ہوا. پیغام تو پہنچانا ہے. ابھی جو رسالت کی سنہری زنجیر ہے، اس میں اب میں اور آپ ٹانک دیے گئے ہیں، ہم چوتھا لنک بن گئے ہیں. ہمارے تھرو لوگوں تک اب انشاءاللہ پیغام پہنچے گا. جہاں جہاں ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہدی للناس بنایا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت، تو بھی لوگوں تک ہدایت کیسے پہنچے گی؟ اگر دنیا میں فساد ہے، دنیا میں فتنہ ہے، دنیا میں اگر انصاف نہیں ہے، اگر لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا ہوا، کس کا قصور ہے؟ کتنا آسان ہے بلیم گیم کھیلنا، کہہ دینا امریکہ کا قصور ہے، کہہ دینا انڈیا کا قصور ہے، اسرائیل کا قصور ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک فنگر کسی کی طرف پوائنٹ کریں تو یہ 3 فنگرز کس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ اپنی طرف. اسلام نے ہم کو فنگر پوائنٹنگ نہیں سکھائی، اسلام نے ہمیں رسپانسیبل بنایا. بلیم گیم کھیل کر تم اپنے آپ کو بری مت کر لینا ذمہ داری سے. تم اس کی بات کر کے آئے کو مت نکال لینا اس کے اندر سے. کس آر ریسپانسبلٹی، کہتے ہیں نا کہ آر کے اندر آئی نہیں ہے، میں. اپنے آپ کو سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہے، مجھے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. تم کو ہم نے لنک بنا دیا. کیا کام کرو گے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو. اللہ گواہی لے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرما دیا تھا کہ جو موجود ہیں وہ پیغام پہنچا دیں ان کو جو موجود نہیں ہیں. اتنی بھاری رسالت کی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں سے اتاری. آپ تو سبکدوش ہو گئے اور آپ نے یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی، میرے اور آپ کے شوہر پر، میرے اور آپ کے بھائیوں پر، میرے اور آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. اس ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کریں تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ کتنی بہتری ہوگی. تمہیں گواہی دینی ہے لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. رسول تو بتا دیں گے، قیامت کے دن گواہی دے دیں گے، اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا. جو تو نے کلام مجھ کو دیا تھا ان کے پاس محفوظ تھا، جو میں نے اقوال ان کو کہے تھے، جو میں نے اپنی سنتیں چھوڑی تھیں اس کو بھی الحمدللہ اس امت کے لوگوں نے محفوظ کر لیا تھا. اللہ ان سے پوچھ لے انہوں نے عمل کیا تھا یا نہیں؟ کیا یہ پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے؟ کیا ان کا کلچر، کیا ان کی ثقافت، کیا ان کی معاشرت اور ان کی سیاست اور ان کی معیشت اور ان کی عبادت کیا اس کتاب کے مطابق تھی؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں نے اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیا؟ پہلا تو مرحلہ یہی ہے نا، اور یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے اور یہ اچیویبل چیز ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد معاشرے والوں کو، اس کے بعد دنیا والوں کو. کنزیکٹیولی سرکلز ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں اور کوشش کرتے چلے جائیں. اپنی سی کوشش اور ٹیم ورک چاہیے. یہاں جتنی ہم بیٹھی ہیں ہمارے ٹیلنٹس ڈفرینٹ ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولنے کی ضرورت ہو جیسے میں بول رہی ہوں. مجھ میں بہت سارے ٹیلنٹس نہیں ہیں، بہت سارے ہنر نہیں ہیں، بہت ساری کمی ہے. اور جو کیا پتہ جو آپ کے اندر وہ ہنر پایا جاتا ہو، آپ کے اندر وہ ایک ووکیشن پایا جاتا ہو، تو یہ تو ٹیم ورک ہمیں کرنا ہے. یہ کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہم سب لے کر اس کام کو چلیں گے تو یہ ہوگا. یہ جو ہم جس ہال کے اندر بیٹھے کسی ایک آدمی نے نہیں بنایا، تو دارالاسلام بھی کسی ایک کے بنانے سے نہیں ہوگا. اس میں تو ہمیں پول ان کرنا ہے اپنے ریسورسز کو، اپنے ٹیلنٹس کو، اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے وسائل کو ہمیں سب کو ملانا ہے. ہیومن ریسورس بھی چاہیے اور دولت بھی چاہیے اور سب سے بڑی چیز تو وقت چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بحیثیت امہ ہم اس فریضے کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آگے فرمایا، ترجمہ ہے، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. پھر ہدایت کی بات آ گئی. دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے.
دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پلورل، اس لیے کہ جب ماحول بن جاتا ہے ہدایت کا تو اس پر چلنا آسان ہے. اور اسلام جو ہے یہ انڈیویجولز پر صرف نافذ نہیں ہوتا، اسلام تو ایز اے سسٹم آیا ہے، اس کو تو ایز اے سسٹم نافذ کرنا ہے. تو ہر جگہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ سورہ فاتحہ میں پلورل کی بات کی گئی ہے. تو اللہ کرے کہ صرف میں نہ ہدایت پر ہوں بلکہ سبھی ہدایت پر ہوں، میرے سارے خاندان والے، کنڈیوسو ماحول بن جائے، ویو لینتھ ہماری مل جائے، اور اللہ کرے کہ ہماری آپسی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہ کریں کہ کوئی کسی کو کاٹنے کے لیے یا گھٹیا سمجھنے کے لیے یا لک ڈاؤن کرنے کے لیے کسی کو دین کی بات بتا رہا ہے، یا دین پر وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ہولیہ دن داؤ ہو رہا ہے، یا سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ بنا رہا ہے. اگر یہ غلط فہمیاں ہوں گی تو ہم مل کر ہدایت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں بنا پائیں گے. کہیں کسی چیز میں شک ہو جائے فوراً رجوع کر لیں ہدی للمتقین اس قرآن کی طرف، انشاءاللہ تعالی ویریفائی کر لیں کہ کوئی کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، سنت کے حساب سے کہہ رہا ہے یا سنت کے خلاف کہہ رہا ہے، قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے یا قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں کتابیں رکھی ہیں نا اللہ کے فضل سے، تو اللہ سے ہم ہدایت مانگیں گے، اور ہدایت کے ذریعے یہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے آپ نے ہم سے کہہ دی کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 کو تم مضبوط تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. فرمائے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یعنی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ لی گئیں ان نمازوں کو اللہ ضائع نہ کرے گا. مطلب یہاں پر یہ ہے، تو آپ دیکھیے نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اگر نماز ہے تو ایمان ہے، اور نماز نہیں تو دعا کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو اللہ جو ہے وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ تمہارے منہ کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو انتظار تھا وحی کا، اور وہی آسمان سے آتی تھی. آپ شدت سے چاہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے، تو آپ انتظار کی کیفیت میں اس وقت تھے. فرمایا ترجمہ ہے لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کے رخ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لیجئے، اب جہاں کہیں آپ ہوں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم سب لوگ ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو خانہ کعبہ کی سمت میں اپنا رخ پھیر لو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے. یعنی جیسے ابھی آپ کو بتایا اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ تو ایک بڑا پروف تھا، بڑی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو. ڈائریکشنز ڈفرنٹ ہیں. تم اللہ رسول کے ماننے والے ہو، وہ تمہارے رسول کو مانیں گے تو وہ تمہارے اندر شامل ہو جائیں گے. اوپن آفر ہے، چوائس ان کے اپنے پاس ہے. جس کے پاس علم آ گیا وہ اس علم پر غور کر لے اور اس کا دل کھلے گا. الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں دنیا میں. کیوں ہو رہے ہیں؟ دل اللہ کھول رہا ہے. تو کبھی بھی کافروں کی جب ہم بات کریں، کسی خاص ملک کی بات کریں، تو بجائے کہ ہم اللہ کا عذاب مانگیں، بہتر یہ نہ ہوگا ہم ان کے لیے ہدایت مانگ لیں. اگر ہدایت ان کو مل گئی، وہ سب مسلمان ہو گئے، تو آپ سوچیں اسلام کو کتنی تقویت ملے گی. کتنا برین ہے وہاں پر، کتنی آرگنائزیشن ہے، کتنی اچھی ایڈمنسٹریشن ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ مورل ویلیو، سچ بولنا، وعدے کی پابندی، خوبیاں ہیں. اللہ سے دعا کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو خوبیاں تو نے اپنے بندوں کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوبیوں میں 4 چاند لگا دے. اللہ ان کو اسلام کے لیے ان کا تو سینہ کھول دے، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، لیکن ذریعہ تو میں اور آپ بن سکتی ہیں. کیا پتا اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جرمن میں قرآن کا ٹرانسلیشن کر دیں. کیا پتا اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ سلیو زبان کے اندر آپ قرآن کا ترجمہ کر دیں. پتہ نہیں کس کس تک آپ ہدایت پہنچا سکیں. ارادہ تو کریں. رمضان ہے، دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ ہے، دعا تو کریں، تمنا تو کریں.
انشاءاللہ تمنائیں ہماری کتنی ہیں، دعائیں ہماری کتنی ہیں. ہم بچوں کے پاس ہونے کے لیے، گھر بننے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دنیا کے لیے بھی مانگیں. آگے بھی دعاؤں کا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر آئے گا. کسی نے اتنی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ تیری تمنا ہو پوری، میری تمنا ہے تیری دعا بدل جائے، تمہاری دعاؤں میں کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ ہو جائے. تو فرمایا کہ دیکھو کوئی ایک دوسرے کی پیروی کرنے کو اس وقت تو تیار نہیں ہے، لیکن تمہیں بہرحال اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اپنے دین کے اوپر. اگر تم مغلوب بھی ہو اس وقت، تم کمزور بھی ہو اس وقت، اور تم بدنام بھی ہو ایز مسلم اس وقت، کوئی بات نہیں. تم کو اپنے دین کے بارے میں اپولوجیٹک نہیں ہونا، اور تمہیں اپنے دین کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، تمہیں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پر، لیکن دراصل سنایا ہم کو جا رہا ہے کیا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اسکالرز جو کہ جانتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں اچھی طرح سے، جو تورات کے عالم ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم یہ مت کہنا کہ او نو دے ڈونٹ نو، دے نو، ان کو معلوم ہے ان کی کتاب. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو زیادہ نیکی کرنا چاہے، مزید نیکیاں کرنا چاہے، بہت اچھی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت قدردان علم والا ہے. پھر انسینٹیو، فرائض سے آگے بڑھ کر جیو. تم دین کے معاملے میں کنٹینٹ مت ہو. تم دنیا میں تو کنٹینٹ نہیں ہوتے، ہم جھوٹا موٹا روکھا سوکھا کھا کے خوش نہیں ہوتے، ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے. تو دین میں تم کیوں کنٹینٹ ہو جاتے ہو، کیوں قناعت کر لیتے ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، کوئی نیکی کا موقع نہیں چھوڑنا. جو کرو گے اللہ کو معلوم ہے. آگے فرمایا، ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اس کو بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں. اہل علم کی ذمہ داری بیان کر دی، جو پتہ ہے تم بیان کر دو. جب علماء دین کا علم چھپانے لگ جاتے ہیں یا ملاوٹ کرنے لگتے ہیں تو عوام خواہش پرست ہو جاتے ہیں. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بہشتی دروازہ ہے، اس سے گزر جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے. ان کو خیال آتا ہے کہ ہم فلاں کلمہ اتنی دفعہ، بس ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد چاہے کبھی نماز بھی نہ پڑھیں، کبھی زکوٰۃ بھی نہ دیں، جنت تو ہمارا حق ہے، ضرور جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ آگے علم کو پہنچائیں. اور آپ اپنی ورلڈلی کوالیفیکیشن دیکھ لیجئے، آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے، اتنا وقت آپ نے لگایا، اس کا مطلب ہے آپ میں پوٹینشیل، آپ میں صلاحیت، آپ کا آئی کیو اتنا ہے کہ آپ یہ کتاب جو اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے کری ہے، ہم اس کو چھپائیں نا. لا علم رہنا بھی تو چھپانا ہی ہے نا. شیئر نگلیکٹ، ایک ہے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے دین کے احکامات میں گڑبڑ کر دینا. ایک صرف لتھارجی، ان امپورٹنٹ سمجھنا، صرف نگلیکٹ کی وجہ سے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ مجھے بتائیں، عورتوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو بازاروں میں اتنا رش کیسے لگا ہے؟ کون ہے جو لان کی سیل پر کھوے سے کھوا اچھل رہا ہے وہاں پر؟ کون ہے جو کہ بازاروں میں موجود ہے؟ ٹائم اور صحت نہ ہو تو بازار میں نہیں جایا جا سکتا، چکر آ جائے انسان کو. تو یہ ہے نا ہمارے پاس، وقت بھی ہے ہمارے پاس، صحت بھی ہے ہمارے پاس، ذہانت بھی ہے ہمارے پاس، ہر چیز میں ہم ذہین بننا چاہتی ہیں. ایسا نہ ہو قرآن پڑھنے کا وقت آئے تو ہم کہہ دیں نہیں مجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے. ہر چیز میں عقل ہے. نند نے یوں مسکرا کر دیکھا تھا، تم نے ان کی مسکراہٹ میں پوری کتاب پڑھ لی تھی. اتنی ذہین ہو تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتی؟ بالکل پڑھ سکتی ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ سے ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے اور کتاب کو بیان کرنے والے بن جائیں.
نگلیکٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا صرف لتھارجی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کتاب کو چھپانے کے مجرم ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ اس لیے کہ بات بڑی سخت ہے نا، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے کہ قرآن سکھایا، اور جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے وہ قرآن سے ضرور رشتہ جوڑے گا۔ ہم سب کا دل نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہو، تو اللہ کی رحمت تو قرآن کے ساتھ ہے، اور جو قرآن سے دور ہے، کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے، جو قرآن سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو دوسری مہلت دی جائے گی۔ کیا اللہ اللہ ہے نا، ڈرنا چاہیے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ تیار نہیں بیٹھا تم پر غضب نازل کرنے کے لیے اور لعنت برسانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو وہ بہت موقع دیتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اور جو ولفلی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے وہ تو رحمت کے مقابلے میں ہم نے دیکھ ہی لیا۔ اب تم کیوں اس اللہ سے منہ موڑ رہے ہو؟ کیا غلط فہمی ہے؟ کیا بدگمانی ہے؟ شیطان نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ تم نے کسی سے کچھ سن لیا ہے کیا اللہ کے بارے میں؟ نہیں، اس طرح سمجھو اللہ کو جیسے اللہ خود تمہیں بتا رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا ہے؟ سخت بھی ہو سکتا تھا، بے رحم بھی ہو سکتا تھا، ظالم بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے تو خدا کو نہیں بنایا، خدا نے تمہیں بنایا ہے، خدا نے جیسا چاہا تمہیں بنایا۔ تم اپنی مرضی سے خدا نہیں بنا سکتے، تم نے خدا کو نہیں بنایا۔ اگر خدا ظالم ہوتا تم کیا کر لیتے؟ تم چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ خود کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ اور ذرا اس کی رحمت کے تو مظاہرے تو دیکھو، اس نے تمہارے لیے دنیا بسائی ہے، عارضی ہے لیکن کتنی خوبصورت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی یعنی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان چیزوں کو دیکھو، مظاہر قدرت کو دیکھو اور رب کو پہچانو۔ یہ وہ مظاہر قدرت ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے ان کی پوجا کی، سورج دیوتا، چاند دیوتا، یا بارش کی کوئی دیوی بنا لی، یا فرٹیلیٹی کی گاڈس بنا لی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ جو آج کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو نوبل پرائز یافتہ ہیں، فزسسٹ ہیں یا ایسٹرو فزسسٹ ہیں، وہ چاند کو نہیں پوجتے، لیکن ان لاز کو اٹل مانتے ہیں جو ان کو گورن کر رہے ہیں۔ ان فزیکل کیمیکل لاز سے اتنے زیادہ متاثر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انچینجبل ہیں، کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی۔ دیز آر دا یونیورسل کانسٹنٹس۔ اگر گریوٹی ہے، اگر اسپیڈ آف لائٹ ہے، بس وہ اپنی جگہ ایک خدا انہوں نے اس کو بنا لیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تو مخلوق ہے، لائٹ بھی تو مخلوق ہے، گریوٹی بھی تو مخلوق ہے، سورج اور چاند اور آگ بھی تو مخلوق ہے، کوئی کریٹر ہے نا ان کا۔ تو اس زمانے کا شرک یہ تھا کہ چاند سورج کو پوجنے لگے۔ آج کا شرک یہ ہے کہ لاز آف نیچر کو پوجنے لگ گئے۔ اب تو کتابوں میں اللہ کا نام بھی نہیں ملتا، نیچر نے یہ کیا اور نیچر نے یہ کیا۔ نیچر کون ہے؟ کس نے بنایا نیچر کو؟ اللہ نے۔ اس کا ذکر ہے کہ دیکھو ذرا تخلیق پر تم غور تو کرو، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اگر زمین کا ایکسس 23.5 ڈگریز پر نہ ہوتا، اس طرح ہوائیں نہ چلتی۔ کس نے کمپیوٹرائز طور پہ یہ سوچا؟ کس نے سوچا کہ دنیا کا اینگل یہ ہونا چاہیے، میگنیٹک نارتھ یہاں ہونا چاہیے، ایکچوئل نارتھ یہاں ہونا چاہیے؟ کون ہے ہو از اٹ؟ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے۔
ہم کو فخر ہے اپنی عقل پر، الحمدللہ. یہ عاجزی کا موقع نہیں ہے کہ کہیں نہیں میں تو بے وقوف ہوں، میں تو بے وقوف ہوں. کبھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کیا کریں، یہ مت کہا کریں ہم نہیں ہیں بے وقوف، الحمدللہ عقل والے لوگ ہیں. تو ہم چیزوں کو دیکھیں، نشانیوں کو دیکھیں اور اسباب کے پردے میں اپنے رب کو پہچان لیں. لیکن اب اللہ کا شکوہ ہے، تم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، اللہ نے اتنی حسین دنیا تمہارے لیے بسا دی، اللہ نے تمہاری نیڈز پوری کری، تمہاری وانٹس پوری کری، تمہارے ایستھیٹک سینس کو اللہ تعالیٰ نے سیٹسفائی کیا. لیکن یہ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی کیسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کا مد مقابل بنانے لگ گئے. کیا کرتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ، ایسے ان کی محبت میں گرفتار ہے کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کتنا شکوہ ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے کون ہیں؟ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں، سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیشن ہے، اڈور کرتے ہیں اللہ کو، عشق ہے ان کو اللہ سے، یہ ہوتے ہیں. اور یہ محبت جو ہے بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. لو، محبت وہ کام کروا لیتی ہے جو کوئی اور چیز شاید نہ کروا سکے. تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے، تو دل کی تو زندگی اللہ کی محبت سے ہے. ایک دفعہ محبت آ جائے اور اگر دل کو ٹٹولتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں، جوتے کی بھی محبت ہے، پیٹ کی بھی محبت ہے، اور اپنے وارڈروب کی بھی محبت ہے میرے دل کے اندر، اور اپنے کسی کلیکشن کی بھی، اور اپنے برتنوں، کراکری، کٹلری کی محبت میرے دل کے اندر ہے. لیکن دنیا کی محبت اتنی ساری ہے ان ڈیڈ چیزوں کی. دیکھیں ڈائمنڈ، چاہے ڈائمنڈ ہے تو پتھر نا. گھر کتنا بھی حسین ہے آپ کا، چلے بکنگم پیلس بھی کسی کا اگر ہے تو سیمنٹ اور پتھر ہی نا، مٹی ہی تو ہے. ان چیزوں کی محبت، بے جان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگنا، یہ چیزیں دلوں کو مردہ اور سخت کر دیتی ہیں. الحی کی محبت دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. تو اللہ کی محبت اگر دلوں کو ٹٹول کے لگا محبت نہیں ہے اللہ کی، کوئی بات نہیں، مایوس تھوڑی ہونا ہے، دعا مانگے. الودود ہے نا اللہ، محبت کرنے والا، محبت کے خزانے اسی کے اختیار میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے مانگیے، اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے دے گا. اور جب ساری دنیا کی محبتوں کو اللہ کی محبت کے ہم تابع بنا دیتے ہیں تو پھر یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں، اولاد کی، شوہر کی، رشتوں کی، چیزوں کی، مٹیریل کی، یہ چیزیں ہماری معذوری، ہماری مجبوری، ہماری کمزوری، ہمارے پیروں کی بیڑیاں نہیں بنتی. جب اللہ سے بڑھ کر ان کو چاہتے ہیں، یہ محبتیں کتنا رلاتی ہیں، کتنا رلاتی ہیں. آج محبتوں کے ہاتھوں ہی تو لوگ رو رہے ہیں. ڈپریشن کس کو ہے؟ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے کم، دوست کی بے وفائی کی وجہ سے زیادہ. لونلی کراؤڈز جن کو کہا جاتا ہے، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ماں نے پیدا کیا، بوڑھی ہو گئی ہے، کیا پتا اولاد پوچھے ہی نا. تو اولاد سے بھی محبت کریں، اس لیے کریں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ذمہ داری ڈالی. اولاد سے کچھ توقع مت رکھیں، دینے والا اللہ ہے. اولاد نہیں کھلاتی، اللہ کھلاتا ہے. بیٹے نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. پیسہ نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے. اور جس کے دل میں جو محبت ہے اللہ نے تو ڈالی ہے. آج اللہ اگر ماں کے دل سے بچے کی محبت نکال دے، ممتا نکال دے، تو بچے پلیں گے. رات بھر جگاتے ہیں ماں کو، رو رو کے حشر کرتے ہیں، صبح پھر ماں منہ چوم رہی ہوتی ہے. کوئی اور ہو تو اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہو، اٹھا کے باہر پھینک دیں اس چیز کو، ہم جس نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہو. آپ نوالا کھلا رہی ہیں، آپ کی انگلی کاٹ لے گا، پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنا پیارا، 2 دانت نکلا ہے اس کے، اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ہے محبت کی ساری باتیں. ہر چیز پر پیار آتا ہے، ہر چیز پر. اور جہاں محبت ہوتی بدگمانی نہیں ہوتی. تو اللہ سے محبت کرو، شدت کی محبت اللہ سے کرو. شوہر کے دل میں اگر آپ کی محبت ہے آپ کے حسن کی وجہ سے، یا آپ سوشل ایسٹ ہیں اس لیے نہیں، یا بہت سلیقے مند ہیں اس لیے نہیں. اگر ان چیزوں کی وجہ سے، حسن یا سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یا سوشل ایسٹ ہونے کی وجہ سے اگر بیویاں شوہروں کو پیاری ہوتی تو پرنسس ڈائنا کتنی پیاری ہوتی اپنے میاں کو. یہ تو اللہ ڈالتا ہے، اللہ نکال دے، آپ نہیں ڈال سکیں گی. اس رب کو راضی کریں جس کے اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو آپ سے راضی چاہے گا تو کر دے گا، اور اللہ راضی ہو گیا. بس جب رب راضی سب جگ راضی. اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، فرمایا ترجمہ ہے، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر ان کو سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے.
جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے لیکن سزا پا کے رہیں گے. ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھائیں. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے لیکن اس وقت کا کنفیشن تو فائدہ نہیں دے گا. وما هم بخارجین من النار، اور آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ میں آگ سے نجات دے دے. اب آگے دیکھیے اتنے پیارے پیارے احکامات آ رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم کو علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. کلو امر ہے، کمانڈ، کھاؤ کھاؤ، آم آئے ہیں کھاؤ. اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی پھل جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو جائے تو مت کھاؤ، پرائس ٹیگ ملا ہے کوئی قرآن میں آپ کو؟ یہ تقوی نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں کہ میں تو چیریز نہیں کھاؤں گی، میں تو اسٹرابیریز نہیں کھاؤں گی. کیوں نہیں کھاؤں گی؟ اللہ نے حلال کی ہیں، آپ افورڈ کر سکتی ہیں، کھائیے اور کھلائیے. جو چیز آپ کو پسند ہے آپ نوکروں کو بھی ایک چیری کا ڈبہ منگوا کر دے دیجئے، اگر اتنا دل گردہ ہے تو الحمدللہ کیوں نہیں کھائیں. اللہ کو اچھا لگتا ہے. کوئی ماں دسترخوان سجانے کے بعد اولاد سے یہ نہیں کہتی کھانے کو ہاتھ مت لگانا. اچھا لگتا ہے ماں کو کہ بچے کھائیں. اللہ 70 ماں سے بڑھ کر ہم کو چاہتا ہے. اللہ نے اتنا حسین دسترخوان، انار اور انگور اور سیب اور کیلے اور نارنگیاں اور پائن ایپلز اللہ نے بنا دیے، دسترخوان سجا دیا، کھاؤ کھاؤ. تو جہاں کوئی نفس کو مشکل لگنے والے احکامات اللہ دیتا ہے وہاں نفس کو پسندیدہ چیزوں کی بھی اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے. کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، حلال کھاؤ، اس لیے کہ حرام اور بے حیائی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے درخت کا پھل کھلایا، حرام کھاتے ہی حیا کی کمی واقع ہو گئی. تو حرام اور بے حیائی اور حلال اور حیا ساتھ ساتھ ہیں. تو رمضان کو کیوں نہ ہم حلال اور حیا کا مہینہ بھی بنائیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں. تو کہا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، وہ تو تم کو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر ایسی ایسی باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی. بعض مذاہب ایسے ہیں ان کے اندر جو ایک رہبانیت کا تصور ہے، مناسٹسزم کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کر لو. اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا، اتنا پیارا ہلکا دین ہے ہمارا. لیکن باپ دادا کی جو پیروی کیے جاتے ہیں وہ وہی کے لیے دل کو نہیں کھولتے. ترجمہ ہے ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک ماس مینٹالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا عوام کل انعام. عام طور پہ جو پبلک ہوتی ہے وہ بڑھ چال کا شکار ہوتی ہے. ایک واقعہ ہی کہہ لیجئے، کئی دفعہ سنایا ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو. واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر نے میتھ کا سوال بچے سے پوچھا کہ 100 شیپ ہیں کسی فیلڈ کے اندر، ایک شیپ چلی جاتی ہے تو بتاؤ کتنی شیپ بچی؟ بچے نے کہا ایک بھی نہیں بچی. ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نو میتھ. بچے نے کہا یو ڈونٹ نو شیپ. ایک جائے گی تو ساری چلی جائیں گی. بڑھ چال. ہمارے ہاں بھی دیکھیں ایک بڑھ چال کا تصور ہے. ہم کو اس مینٹالٹی سے نکالا جا رہا ہے کہ سوچ سمجھ کر عمل کرو. یہ مت دیکھو کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مت دیکھو میجورٹی کیا کر رہی ہے. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. یہ دیکھو حق کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے. پھر دوبارہ کھانے کا ذکر کیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو.
سچی بات ہے، ٹھنڈا پانی پی کر جیسے دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلتا ہے، گرم پانی پی کے تو نہیں نکلتا. تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے بھی اللہ کے قریب آیا جا سکتا ہے. صرف آزمائشیں تھوڑی ہیں. صبر اور شکر یہ 2 قدم ہیں جس سے انسان اپنے رب کی طرف چلتا ہے. بس نعمتوں کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دو، حقدار کو اس کا حق دے دو. اللہ کو تھینک یو کہہ دیا کرو کہ اللہ آپ نے دیا، اللہ تو نے مجھ کو دیا. الحمدللہ وہ نعمتیں تمہارے لیے برڈن نہیں بنیں گی، وہ نعمتیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. وہ بھی عبادت ہے، تو پانی پینا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا. بسم اللہ پڑھ کر پی رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا. اس لیے پیو کہ اللہ تو نے اتنا اچھا مزیدار پانی بنایا ہے. اللہ میں یہ پانی پی رہی ہوں تاکہ طاقت آئے میرے اندر. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی کھاؤ اور پیو. اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. فرمایا، ترجمہ ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. چند حرام چیزوں کی یعنی کمپریہنسو لسٹ نہیں ہے، موٹی موٹی چیزیں بتا دی گئی ہیں. جو بھی حلال اللہ نے رکھی ہیں چیزیں، وہ انسان کی جسمانی، روحانی، ہر طرح کی صحت کے لیے مفید ہے. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر اٹکتی ہیں، یا جسم کو نقصان دیں گی، یا روح کی صحت کو نقصان دیں گی، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے انزائمز یا ایسے ہارمونز پیدا کرنے کا سبب بن جائیں جو کہ ہم کو انسٹیبل کر دیں، ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہو جائیں. تو بہت کچھ فوائد ہیں. یقیناً اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نعوذ باللہ ہم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. اور ساتھ ہی کنسیشن بھی رکھ دیا. فرمایا ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بھوک سے اگر کوئی مر ہی رہا ہے تو 2 گھونٹ شراب بھی پی سکتا ہے، خون بھی پی سکتا ہے. بھوک سے اگر مر ہی رہا ہے تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. کتنا؟ جتنی اس کی جان بچ جائے. اگر 2 نوالوں سے بچتی ہے، تیسرا نوالا نہ کھائے. حد سے مت گزرنا. اب یہ نہ ہو کہ تم کو اچھا چلو ریسیپی بک نکالتی ہوں، اب سوچتی ہوں اسٹیک بناؤں، چائنیز بناؤں، قورمہ پکاؤں، کیا کروں میں اس کا. یہ حد سے گزرنے والی بات نہیں، سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. کراہیت کے ساتھ کھاؤ. حرام کھا رہے ہو، اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے. انسانی جان ہی کی تو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز ہرگز اللہ ان سے بات نہ کرے گا. اس کی فکر کس کو ہوگی؟ جس کو اللہ سے محبت ہے. اور جس کو کوئی اللہ سے محبت نہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو زیادہ نیکی کرنا چاہے، مزید نیکیاں کرنا چاہے، بہت اچھی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت قدردان علم والا ہے. پھر انسینٹیو، فرائض سے آگے بڑھ کر جیو. تم دین کے معاملے میں کنٹینٹ مت ہو. تم دنیا میں تو کنٹینٹ نہیں ہوتے. ہم جھوٹا موٹا روکھا سوکھا کھا کے خوش نہیں ہوتے، ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے. تو دین میں تم کیوں کنٹینٹ ہو جاتے ہو؟ کیوں قناعت کر لیتے ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو. کوئی نیکی کا موقع نہیں چھوڑنا. جو کرو گے اللہ کو معلوم ہے. آگے فرمایا، ترجمہ ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اس کو بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں. اہل علم کی ذمہ داری بیان کر دی. جو پتہ ہے تم بیان کر دو. جب علماء دین کا علم چھپانے لگ جاتے ہیں یا ملاوٹ کرنے لگتے ہیں تو عوام خواہش پرست ہو جاتے ہیں. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بہشتی دروازہ ہے، اس سے گزر جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے.
ان کو خیال آتا ہے کہ ہم فلاں کلمہ اتنی دفعہ بس ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد چاہے کبھی نماز بھی نہ پڑھیں، کبھی زکوٰۃ بھی نہ دیں، جنت تو ہمارا حق ہے، ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ آگے علم کو پہنچائیں۔ اور آپ اپنی ورلڈلی کوالیفیکیشن دیکھ لیجئے، آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے، اتنا وقت آپ نے لگایا، اس کا مطلب ہے آپ میں پوٹینشیل، آپ میں صلاحیت، آپ کا آئی کیو اتنا ہے کہ آپ یہ کتاب جو اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے کری ہے، ہم اس کو چھپائیں نا۔ لا علم رہنا بھی تو چھپانا ہی ہے نا، شیئر نیگلیکٹ۔ ایک ہے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے دین کے احکامات میں گڑبڑ کر دینا، ایک صرف لتھارجی، ان امپورٹنٹ سمجھنا، صرف نیگلیکٹ کی وجہ سے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ آپ مجھے بتائیں، عورتوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو بازاروں میں اتنا رش کیسے لگا ہے؟ کون ہے جو لون کی سیل پر کھوے سے کھوا اچھل رہا ہے وہاں پر؟ کون ہے جو کہ بازاروں میں موجود ہے؟ ٹائم اور صحت نہ ہو تو بازار میں نہیں جایا جا سکتا، چکر آ جائے انسان کو۔ تو یہ ہے نا ہمارے پاس، وقت بھی ہے ہمارے پاس، صحت بھی ہے ہمارے پاس، ذہانت بھی ہے ہمارے پاس، ہر چیز میں ہم ذہین بننا چاہتی ہیں۔ ایسا نہ ہو قرآن پڑھنے کا وقت آئے تو ہم کہہ دیں نہیں مجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے، ہر چیز میں عقل ہے۔ نند نے یوں مسکرا کر دیکھا تو تم نے ان کی مسکراہٹ میں پوری کتاب پڑھ لی تھی، اتنی ذہین ہو تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتی؟ بالکل پڑھ سکتی ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم توبہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے اور کتاب کو بیان کرنے والے بن جائیں۔ نگلیکٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا صرف لتھارجی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کتاب کو چھپانے کے مجرم ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ اس لیے کہ بات بڑی سخت ہے نا، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے کہ قرآن سکھایا، اور جو اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے وہ قرآن سے ضرور رشتہ جوڑے گا۔ ہم سب کا دل نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہو، تو اللہ کی رحمت تو قرآن کے ساتھ ہے۔ اور جو قرآن سے دور ہے، کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے، جو قرآن سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو دوسری مہلت دی جائے گی۔ کیا اللہ اللہ ہے نا، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تیار نہیں بیٹھا تم پر غضب نازل کرنے کے لیے اور لعنت برسانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو وہ بہت موقع دیتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اور جو ولفلی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے وہ تو رحمت کے مقابلے میں ہم نے دیکھ ہی لیا۔ اب تم کیوں اس اللہ سے منہ موڑ رہے ہو؟ کیا غلط فہمی ہے؟ کیا بدگمانی ہے؟ شیطان نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ تم نے کسی سے کچھ سن لیا ہے کیا اللہ کے بارے میں؟ نہیں، اس طرح سمجھو اللہ کو جیسے اللہ خود تمہیں بتا رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا ہے؟ سخت بھی ہو سکتا تھا، بے رحم بھی ہو سکتا تھا، ظالم بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے تو خدا کو نہیں بنایا، خدا نے تمہیں بنایا ہے، خدا نے جیسا چاہا تمہیں بنایا۔ تم اپنی مرضی سے خدا نہیں بنا سکتے، تم نے خدا کو نہیں بنایا۔ اگر خدا ظالم ہوتا تم کیا کر لیتے؟ تم چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ خود کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ اور ذرا اس کی رحمت کے تو مظاہرے تو دیکھو، اس نے تمہارے لیے دنیا بسائی ہے، عارضی ہے لیکن کتنی خوبصورت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی یعنی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان چیزوں کو دیکھو، مظاہر قدرت کو دیکھو اور رب کو پہچانو۔ یہ وہ مظاہر قدرت ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں نے ان کی پوجا کی۔ سورج دیوتا، چاند دیوتا، یا بارش کی کوئی دیوی بنا لی، یا فرٹیلیٹی کی گاڈس بنا لی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ جو آج کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو نوبل پرائز یافتہ ہیں، فزسسٹ ہیں یا ایسٹرو فزسسٹ ہیں، وہ چاند کو نہیں پوجتے لیکن ان لاز کو اٹل مانتے ہیں جو ان کو گورن کر رہے ہیں۔ ان فزیکل کیمیکل لاز سے اتنے زیادہ متاثر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انچینجبل ہیں، کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی۔ دیز آر دا یونیورسل کانسٹنٹس۔ اگر گریوٹی ہے،
اگر اسپیڈ آف لائٹ ہے بس وہ اپنی جگہ ایک خدا انہوں نے اس کو بنا لیا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تو مخلوق ہے, لائٹ بھی تو مخلوق ہے, گریوٹی بھی تو مخلوق ہے, سورج اور چاند اور آگ بھی تو مخلوق ہے, کوئی کریٹر ہے نا ان کا. تو اس زمانے کا شرک یہ تھا کہ چاند سورج کو پوجنے لگے. آج کا شرک یہ ہے کہ لاز آف نیچر کو پوجنے لگ گئے. اب تو کتابوں میں اللہ کا نام بھی نہیں ملتا. نیچر نے یہ کیا اور نیچر نے یہ کیا. نیچر کون ہے؟ کس نے بنایا نیچر کو؟ اللہ نے. اس کا ذکر ہے کہ دیکھو ذرا تخلیق پر تم غور تو کرو. واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آنے جانے میں, اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اگر زمین کا ایکسس 23.5 ڈگریز پر نہ ہوتا, اس طرح ہوائیں نہ چلتی. کس نے کمپیوٹرائز طور پہ یہ سوچا؟ کس نے سوچا کہ دنیا کا اینگل یہ ہونا چاہیے, میگنیٹک نارتھ یہاں ہونا چاہیے, ایکچوئل نارتھ یہاں ہونا چاہیے؟ کون ہے ہو از اٹ؟ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں. لا آیات, نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, عقل رکھنے والوں کے لیے. ہم کو فخر ہے اپنی عقل پر, الحمدللہ. یہ عاجزی کا موقع نہیں ہے کہ کہیں نہیں میں تو بے وقوف ہوں. ابھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کیا کریں, یہ مت کہا کریں ہم نہیں ہیں بے وقوف, الحمدللہ عقل والے لوگ ہیں. تو ہم چیزوں کو دیکھیں, نشانیوں کو دیکھیں, اور اسباب کے پردے میں اپنے رب کو پہچان لیں. لیکن اب اللہ کا شکوہ ہے, تم کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے تمہیں رزق دیا, اللہ نے اتنی حسین دنیا تمہارے لیے بسا دی, اللہ نے تمہاری نیڈز پوری کری, تمہاری وانٹس پوری کری, تمہارے ایستھیٹک سینس کو اللہ تعالیٰ نے سیٹسفائی کیا. لیکن یہ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کوئی کیسے ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اللہ کا مد مقابل بنانے لگ گئے. کیا کرتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ, ایسے ان کی محبت میں گرفتار ہے کہ حب اللہ, جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کتنا شکوہ ہے. والذین آمنوا, اور ایمان والے کون ہیں؟ اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں, سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں, پیشن ہے, اڈور کرتے ہیں اللہ کو, عشق ہے ان کو اللہ سے, یہ ہوتے ہیں. اور یہ محبت جو ہے بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. لو, محبت وہ کام کروا لیتی ہے جو کوئی اور چیز شاید نہ کروا سکے. تو اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے, تو دل کی تو زندگی اللہ کی محبت سے ہے. ایک دفعہ محبت آ جائے, اور اگر دل کو ٹٹولتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں, جوتے کی بھی محبت ہے, پیٹ کی بھی محبت ہے, اور اپنے وارڈروب کی بھی محبت ہے میرے دل کے اندر, اور اپنے کسی کلیکشن کی بھی, اور اپنے برتنوں, کراکری, کٹلری کی محبت میرے دل کے اندر ہے. لیکن دنیا کی محبت اتنی ساری ہے ان ڈیڈ چیزوں کی. دیکھیں ڈائمنڈ, چاہے ڈائمنڈ ہے تو پتھر نا. گھر کتنا بھی حسین ہے آپ کا, چلے بکنگم پیلس بھی کسی کا اگر ہے تو سیمنٹ اور پتھر ہی نا, مٹی ہی تو ہے. ان چیزوں کی محبت, بے جان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگنا, یہ چیزیں دلوں کو مردہ اور سخت کر دیتی ہیں. الحی کی محبت دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. تو اللہ کی محبت اگر دلوں کو ٹٹول کے لگا محبت نہیں ہے اللہ کی, کوئی بات نہیں, مایوس تھوڑی ہونا ہے, دعا مانگے. الودود ہے نا اللہ, محبت کرنے والا, محبت کے خزانے اسی کے اختیار میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے مانگیے, اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے دے گا. اور جب ساری دنیا کی محبتوں کو اللہ کی محبت کے ہم تابع بنا دیتے ہیں, تو پھر یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں, اولاد کی, شوہر کی, رشتوں کی, چیزوں کی, مٹیریل کی, یہ چیزیں ہماری معذوری, ہماری مجبوری, ہماری کمزوری, ہمارے پیروں کی بیڑیاں نہیں بنتی. جب اللہ سے بڑھ کر ان کو چاہتے ہیں, یہ محبتیں کتنا رلاتی ہیں, کتنا رلاتی ہیں. آج محبتوں کے ہاتھوں ہی تو لوگ رو رہے ہیں. ڈپریشن کس کو ہے؟ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے کم, دوست کی بے وفائی کی وجہ سے زیادہ. لونلی کراؤڈز جن کو کہا جاتا ہے, ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, ماں نے پیدا کیا, بوڑھی ہو گئی ہے, کیا پتا اولاد پوچھے ہی نا. تو اولاد سے بھی محبت کریں, اس لیے کریں کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ذمہ داری ڈالی. اولاد سے کچھ توقع مت رکھیں, دینے والا اللہ ہے. اولاد نہیں کھلاتی, اللہ کھلاتا ہے. بیٹے نہیں کھلاتے, اللہ کھلاتا ہے.
پیسہ نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے، اور جس کے دل میں جو محبت ہے اللہ نے تو ڈالی ہے۔ آج اللہ اگر ماں کے دل سے بچے کی محبت نکال دے، ممتا نکال دے، تو بچے پلیں گے؟ رات بھر جگاتے ہیں ماں کو، رو رو کے حشر کرتے ہیں، صبح پھر ماں منہ چوم رہی ہوتی ہے۔ کوئی اور ہو تو اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہو، اٹھا کے باہر پھینک دیں اس چیز کو ہم جس نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہو۔ آپ نوالا کھلا رہی ہیں، آپ کی انگلی کاٹ لے گا، پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنا پیارا، دو دانت نکلا ہے اس کے، اس بات پہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت کی ساری باتیں، ہر چیز پر پیار آتا ہے، ہر چیز پر، اور جہاں محبت ہوتی بدگمانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے محبت کرو، شدت کی محبت اللہ سے کرو۔ شوہر کے دل میں اگر آپ کی محبت ہے آپ کے حسن کی وجہ سے، یا آپ سوشل ایسٹ ہیں اس لیے نہیں، یا بہت سلیقے مند ہیں اس لیے نہیں، اگر ان چیزوں کی وجہ سے، حسن یا سوشل سٹیٹس کی وجہ سے یا سوشل ایسٹ ہونے کی وجہ سے اگر بیویاں شوہروں کو پیاری ہوتی تو پرنسس ڈائنا کتنی پیاری ہوتی اپنے میاں کو۔ یہ تو اللہ ڈالتا ہے، اللہ نکال دے، آپ نہیں ڈال سکیں گی۔ اس رب کو راضی کریں جس کے اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو آپ سے راضی چاہے گا تو کر دے گا، اور اللہ راضی ہو گیا۔ بس جب رب راضی سب جگ راضی۔ اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، فرمایا ترجمہ ہے، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر ان کو سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، لیکن سزا پا کے رہیں گے۔ ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھائیں، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، لیکن اس وقت کا کنفیشن تو فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ میں آگ سے نجات دے دے۔ اب آگے دیکھیے اتنے پیارے پیارے احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تم کو علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ کلو امر ہے، کمانڈ، کھاؤ کھاؤ، عام آئے ہیں کھاؤ۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی پھل جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو جائے تو مت کھاؤ، پرائس ٹیگ ملا ہے کوئی قرآن میں آپ کو؟ یہ تقوی نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں کہ میں تو چیریز نہیں کھاؤں گی، میں تو اسٹرابیریز نہیں کھاؤں گی۔ کیوں نہیں کھاؤں گی؟ اللہ نے حلال کی ہیں، آپ افورڈ کر سکتی ہیں، کھائیے اور کھلائیے۔ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ نوکروں کو بھی ایک چیری کا ڈبہ منگوا کر دے دیجئے، اگر اتنا دل گردہ ہے تو الحمدللہ، کیوں نہیں کھائیں؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی ماں دسترخوان سجانے کے بعد اولاد سے یہ نہیں کہتی کھانے کو ہاتھ مت لگانا۔ اچھا لگتا ہے ماں کو کہ بچے کھائیں۔ اللہ 70 ماں سے بڑھ کر ہم کو چاہتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسین دسترخوان، انار اور انگور اور سیب اور کیلے اور نارنگیاں اور پائن ایپلز اللہ نے بنا دیے، دسترخوان سجا دیا، کھاؤ کھاؤ۔ تو جہاں کوئی نفس کو مشکل لگنے والے احکامات اللہ دیتا ہے، وہاں نفس کو پسندیدہ چیزوں کی بھی اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، حلال کھاؤ، اس لیے کہ حرام اور بے حیائی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے درخت کا پھل کھلایا، حرام کھاتے ہی حیا کی کمی واقع ہو گئی۔ تو حرام اور بے حیائی اور حلال اور حیا ساتھ ساتھ ہیں، تو رمضان کو کیوں نہ ہم حلال اور حیا کا مہینہ بھی بنائیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ تو کہا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، وہ تو تم کو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر ایسی ایسی باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ بعض مذاہب ایسے ہیں ان کے اندر جو ایک رہبانیت کا تصور ہے، مناسٹسزم کا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے پر حرام کر لو۔ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا، اتنا پیارا ہلکا دین ہے ہمارا، لیکن باپ دادا کی جو پیروی کیے جاتے ہیں وہ وہی کے لیے دل کو نہیں کھولتے۔ ترجمہ ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا،
اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ماس مینٹالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا عوام کل انعام، عام طور پہ جو پبلک ہوتی ہے وہ بڑھ چال کا شکار ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہی کہہ لیجئے، کئی دفعہ سنایا ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر نے میتھ کا سوال بچے سے پوچھا کہ 100 شیپ ہیں کسی فیلڈ کے اندر، ایک شیپ چلی جاتی ہے تو بتاؤ کتنی شیپ بچی؟ بچے نے کہا ایک بھی نہیں بچی۔ ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نو میتھ، بچے نے کہا یو ڈونٹ نو شیپ، ایک جائے گی تو ساری چلی جائیں گی، بڑھ چال۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں ایک بڑھ چال کا تصور ہے، ہم کو اس مینٹالٹی سے نکالا جا رہا ہے کہ سوچ سمجھ کر عمل کرو۔ یہ مت دیکھو کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مت دیکھو میجورٹی کیا کر رہی ہے، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ یہ دیکھو حق کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے۔ پھر دوبارہ کھانے کا ذکر کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سچی بات ہے، ٹھنڈا پانی پی کر جیسے دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلتا ہے، گرم پانی پی کے تو نہیں نکلتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے بھی اللہ کے قریب آیا جا سکتا ہے، صرف آزمائشیں تھوڑی ہیں۔ صبر اور شکر یہ 2 قدم ہیں جس سے انسان اپنے رب کی طرف چلتا ہے۔ بس نعمتوں کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دو، حقدار کو اس کا حق دے دو، اللہ کو تھینک یو کہہ دیا کرو کہ اللہ آپ نے دیا، اللہ تو نے مجھ کو دیا۔ الحمدللہ وہ نعمتیں تمہارے لیے برڈن نہیں بنیں گی، وہ نعمتیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، وہ بھی عبادت ہے۔ تو پانی پینا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا، بسم اللہ پڑھ کر پی رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا۔ اس لیے پیو کہ اللہ تو نے اتنا اچھا مزیدار پانی بنایا ہے، اللہ میں یہ پانی پی رہی ہوں تاکہ طاقت آئے میرے اندر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی کھاؤ اور پیو۔ اچھا کچھ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، فرمایا ترجمہ ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ چند حرام چیزوں کی یعنی کمپریہنسو لسٹ نہیں ہے، موٹی موٹی چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ جو بھی حلال اللہ نے رکھی ہیں چیزیں وہ انسان کی جسمانی، روحانی، ہر طرح کی صحت کے لیے مفید ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر اٹکتی ہیں، یا جسم کو نقصان دیں گی، یا روح کی صحت کو نقصان دیں گی، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے انزائمز یا ایسے ہارمونز پیدا کرنے کا سبب بن جائیں جو کہ ہم کو انسٹیبل کر دیں، ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہو جائیں۔ تو بہت کچھ فوائد ہیں۔ یقیناً اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نعوذ باللہ ہم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر، اور ساتھ ہی کنسیشن بھی رکھ دیا۔ فرمایا ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بھوک سے اگر کوئی مر ہی رہا ہے تو 2 گھونٹ شراب بھی پی سکتا ہے، خون بھی پی سکتا ہے۔ بھوک سے اگر مر ہی رہا ہے تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، کتنا؟ جتنی اس کی جان بچ جائے۔ اگر 2 نوالوں سے بچتی ہے، تیسرا نوالا نہ کھائے۔ حد سے مت گزرنا۔ اب یہ نہ ہو کہ تم کو اچھا چلو ریسیپی بک نکالتی ہوں، اب سوچتی ہوں اسٹیک بناؤں، چائنیز بناؤں، قورمہ پکاؤں، کیا کروں میں اس کا۔ یہ حد سے گزرنے والی بات نہیں، سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کراہیت کے ساتھ کھاؤ، حرام کھا رہے ہو اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے۔ انسانی جان ہی کی تو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر ان کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز ہرگز اللہ ان سے بات نہ کرے گا۔ اس کی فکر کس کو ہوگی؟ جس کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو کوئی اللہ سے محبت نہیں